ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا پروگرام اپنی نوعیت کا بڑا بہترین پروگرام ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے۔ آج ساری دنیا میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے چرچز میں آج عبادت کر رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور آج ہم نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ کی کتاب کا چناؤ کیا ہے۔ یسایہ کی کتاب باب نمبر 53 اور آیت نمبر 9، وہاں پر دولت مند کی قبر کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر شواس پال صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے خادم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا کی شکر گزاری ہے، اور آپ کے چینل کے وسیلہ سے میں دیکھنے والوں کو اور آپ کو عید قیامت المسیح جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ میں نے سر ذکر کیا کہ مقدس یسایہ کی کتاب کو آج ہم بنیاد بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے، خاص طور پر اس کا جو باب نمبر 53 ہے، اس میں ہم بات کریں گے، اور اس کی 9ویں آیت میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دولت مند کی قبر میں جو ہے رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے یسایہ کی کتاب کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ یسایہ کی کتاب کیا اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں، یسایہ نے مسیح کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے، ٹھیک ہے مسیح کے پیدا ہونے کی، جی، مسیح کی خوشخبری کی، ٹھیک ہے مسیح کی آسمان کی بادشاہی کی، ٹھیک ہے مسیح کے معجزات کی، اور کس طرح مسیح اس زمین پر آ کر زندگی بسر کرے گا، ٹھیک ہے اور اس کے پیدا ہونے کی، اور اس کی مصلوبیت کی، اور اس کے جی اٹھنے کی یسایہ نے ساری کتابوں سے زیادہ یسایہ نے مسیح پر فوکس کرتے ہوئے پاک روح کی تحریک اور رہنمائی سے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوگا۔ بہت بہت خوبصورت۔ اور جب یسوع دنیا میں آئے اور مسیح نے 30 سال کی خدمت کے بعد، عمر کے بعد اپنی خدمت سٹارٹ کی، تو مسیح نے یسایہ کی کتاب کے حوالے یہودیوں کو دیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارے بارے میں یسایہ نے یہ بات کہی ہے، تمہارے بارے میں یسایہ نے یہ بات کہی ہے۔ اور جب وہ سبت والے دن چرچ میں کھڑے ہوئے کہ دنیا کو کلام سنائیں، تو ان کو دی بھی یسایہ کی کتاب دی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یسایہ کی کتاب میں سے 61 باب کی پہلی آیت نکالی، خدا کا روح مجھ پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یسایہ مسیح کی پیشن گوئیاں کر رہا ہے، اور مسیح دنیا میں آ کے یسایہ کی کتاب پر ساری دنیا کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک بات کی جائے یسایہ، یہ ایک ایسا نبی ہے جس کی بیوی بھی ساتھ خدمت میں ہے، جی اور اس نے خدمت میں بڑے دکھ اٹھائے۔ جی، اور آج بائبل اسکالر اور بائبل ٹیچر یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامہ کی انجیل کہتے ہیں۔ بالکل ایسے سر، خوشخبری کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یسایہ کی کتاب تو پرانے عہد نامہ کی، جس طرح زبوروں کی کتاب کو ایک ان پڑھ کی انجیل کہا جاتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا اس کو داؤد کے سارے زبور یاد ہوتے ہیں۔ جی، تو یسایہ وہ نبی ہے، اس کے کتاب کو پڑھے نا تو ایسا لگتا ہے یہ اپنے وقت میں مسیح کا متلاشی تھا، جی، اور یہ سوچتا تھا کہ میرے ہی وقت میں مسیح پیدا ہو، اور یہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے میں خداوند کی راہ دیکھوں گا۔ جی، یہ تو اس کا متلاشی اس کی راہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ پرانے عہد نامہ میں سے نیا عہد نامہ نکالو، ٹھیک ہے، یا ہمیں پرانے عہد نامہ میں سے نئے عہد نامہ کی کوئی جھلک دکھا دو، تو بہت ساری کتابوں سے ہم کہا جا سکتا ہے، لیکن یسایہ 53 باب پوری کی پوری انجیل ہے۔ خوبصورت بات ہے۔ یہ پوری کی پوری انجیل ہے۔ آپ کو 53 باب کی سمجھ آ جائے، آپ کو پرانے عہد نامہ میں ہی نیا عہد نامہ مل جائے گا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور پھر پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی 15ویں آیت، جی، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچلے گا۔ جی، اب یہ بھی جو ہے ہمیں نیا عہد نامہ ملتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور پیدائش 22ویں باب کی پہلی آیت ابراہیم کے
بیٹے کی قربانی مانگی تو یہ بھی سارا نیا ملتا یسوع مسیح کی قربانی کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو یہ سایہ کی کتاب تو ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے. مسیح کب پیدا ہو رہا ہے. اور ایک اور بات، یہ سایہ نے اپنی پیشن گوئی میں مسیح کا نام بھی بتا دیا. جی اس کا نام ایمینویل رکھا جائے گا، بالکل. جس کا ترجمہ یہ ہے خداوند ہمارے ساتھ. تو یہی بات تو یوسف کو فرشتے نے کہی تھی کہ اس کا نام ایمینویل ہوگا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. سو یہ بڑی خوبصورت ایک بریجنگ پائی جاتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں سمجھتا ہوں سر کہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس میں ایک خوبصورت ربط پایا جاتا ہے. بے شک. ابھی جس طور سے آپ فرما رہے تھے کہ یہ سایہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے. اسپیسیفکلی 53 باب کی جو نامی آیت ہے سر، وہاں پر ذکر ملتا ہے کہ دکھ اٹھانے والے خادم کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ خادم یہاں پر کون ہے؟ دیکھیں، جب یہ سایہ یہ 53 باب کے اندر مسیح کو ایک برے کے طور پر پیش کر رہا ہے، جی، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح ایک برہ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زبان رہا. بے زبان. جی. اور اس نے یہ سیدھا مسیح نے اپنی خدمت کے اندر اور رسولوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ برہ جس کے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، یہ مسیح ہے. یہ مسیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ دکھ اٹھانے دیکھیے، والا. ہاں، یہ جو دکھ اٹھایا جا رہا ہے اس کے چہرے پر کوئی حسن و جمال نہ رہا. اس کی پیٹھ پر ریگاریاں بنا دی گئیں. یہ سارا مصلوبیت ہے نا، مصلوبیت ہے. ان کے دکھ کا ذکر مل رہا ہے. اور اس نے کہا کہ مسیح ہمارے سامنے خوش زمین میں سے ایک کونپل کی طرح، جڑ کی طرح پھوٹ نکلا. آپ مسیح پر غور کرو، اس کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، جی، اس کے منہ پر تھوکا ہوا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے، اور انسان اگر اس پر نظر کرے تو اس کے چہرے پر کوئی حسن و جمال نہیں. اگر میں آپ کو تھوڑا اس طرف لے چلوں، مسیح جب دنیا میں آئے تو یوحنا واحد رسول ہے جس نے مسیح کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا، قریب سے دیکھا. اور یہ کہا جاتا ہے اس نے مسیح کے 4 چہرے دیکھے. ایک یہ جو میرا اور آپ والا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی. جی. ایک متی 17ویں باب میں اس کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو گیا، وہ آفتاب کی مانی چمکنے لگا. جی. اور تیسرا وہ صلیب کے پاس کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ دیکھ رہے، جس پہ کوئی حسن و جمال نہ. جس پر کوئی حسن و جمال نہ رہا. یس. اور جب وہ پتمس کے جزیرے میں ڈالا گیا تو تب وہ کہتا ہے ایک شخص آیا، اس نے مجھ پر ہاتھ رکھ کے کہا، خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں. دیکھ عبدالآباد تک زندہ. میں نے اس آواز دینے والے کو اپنا چہرہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو میں تو مردہ سا پڑ گیا. ارے صلیب والا کون سا چہرہ ہے؟ متی 17ویں باب والا کون سا چہرہ ہے؟ یہ جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ کون سا ہے؟ یہ تو جلالی چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے. بال اس کے کیسے ہیں، پوشاک اس کی کیسی ہے. تو یہ سایہ نے مسیح کے دکھوں کا ذکر کیا. بالکل کیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ مسیح نے جو دکھ اٹھائے وہ میرے اور آپ کے لیے اس نے دکھ اٹھائے. اس پہ سر بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے شخص جو مار کھا رہا ہے اور اس کو دکھ دیا جا رہا ہے. لوگ اس کی بابت یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو خدا بھی کہتے ہیں، پھر آپ اس کی نفی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے سر، کیونکہ ابھی آپ جب گفتگو کر رہے تھے پروگرام سے پہلے تو آپ نے ذکر کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا جب چہرہ مسخ کیا جاتا ہے تو ادر سائڈ پہ دوسروں کا چہرہ اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دیجیے سر کوئی. ایک گھر میں لگ گئی آگ، بچی تھی 4 سال کی، تو اس کی ماں نے باہر کہا آگ لگ گئی، کوئی جائے. تو کوئی بھی نہ تھا. بچی کی ماں اس آگ کے اندر کودی، اس کے ہاتھ چہرہ جل گیا، بچی کو باہر نکال لائی. بچی 18 سال کی ہو گئی. ماں کا چہرہ دیکھے جلا ہوا، ہاتھ دیکھے جلے ہوئے، تو اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا پیچھے رہنے لگی. کھانا نہیں کھاتی، کوئی چیز نہیں کھاتی. وہ سوچتی پتہ نہیں کیا کیا میری ماں نے. تو ایک دن پڑوسن آئی، اس نے بچی کا رویہ دیکھا. اس نے کہا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے، تیرے ہاتھ بہت خوبصورت ہے، پتہ یہ کیوں ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا. کہنے لگی اپنی ماں کو دیکھ، اس کا چہرہ دیکھ، اس کے ہاتھ دیکھ. so grieving. یہ سب کچھ مسیح نے کیا. ونڈرفل.
بہت خوبصورت بات ہے سر. میں خود اس کو فیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کیا گیا ہے, اس پر لعن طعن کی گئی ہے, اور آپ اس کی اور پہ اس کمی کر رہے بچی نے اس عورت سے سنا ہیں. کہ کس آگ سے میری ماں نے مجھے نکالا. اگر آپ اپنے چہروں پر نظر کریں اپنے آپ پر تو آپ کو سمجھ لگے گی کسی نے اپنا چہرہ بگڑنے کے لیے دیا اور میرا اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ درست ہوا. ونڈرفل. اور دوسری بات دیکھو, یوحنا کہتا ہے یہ خدا کا برہ ہے, دیکھو جہان کے گناہ اٹھا لے. اور اوپر سے خدا کیا کہہ رہا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے. دنیا میں برے برے ہوتے ہیں, بیٹے نہیں ہوتے. بیٹے نہیں ہوتے. پر یہ واحد برہ ہے, دنیا کے لیے برہ ہے, خدا کے لیے خدا کا بیٹا ہے. خدا کا بیٹا ہے. وہ بیٹا بھی ہے, وہ برہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے اس کا نچوڑ یہ ہے, کبھی اپنے حسن پر گمنڈ نہ کرو, بالکل نہیں. کبھی اپنے چہرے پر کبھی نہ کچھ سوچو. آپ یہ سوچو کہ اگر آپ کا چہرہ خوبصورت اور ٹھیک ہے, اس کے لیے مسیح نے اپنا چہرہ بگڑنے کے لیے دے دیا. واہ, بہت خوبصورت مثال دی آپ نے سر, ایک والدہ کی اور ایک بیٹی کی, کہ اگر آج وہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کسی نے قربانی دی ہے. اور یہی ناظرین ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات پر جو دکھ سہے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. تو آج ہم سر بات کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم نے جو سیاق و سباق اس کا پیش کیا ہے, ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اور یسایہ 53 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ شریروں کے ساتھ ٹھہرائی گئی, لیکن وہ اپنی موت میں دولت مند کے ساتھ تھا. دیکھو آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا, کوئی اتنا بڑا مذہبی لیڈر ہو, اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرتا اور زمین پر اس کے پاس کچھ نہ ہو. ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, لومڑیوں کے پھٹ اور ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی. ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن وہ دنیا میں آ کر میری اور آپ کی خاطر غریب بن گیا. بالکل ایسے. لوگ پیسے روپے والے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبریں اپنی حیات کے اندر ہی تیار کرتے تھے. بالکل ایسے. تو یہ قبر جی جس شخص کی تھی, جی, اس نے اپنی قبر مسیح کو دے دی. مسیح کو دے دی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح دنیا میں کچھ لے کر نہیں آیا بلکہ دنیا کو دینے کے لیے آیا. ہے. اس نے اپنا سب کچھ دے دیا. جی. اس کا گھر کوئی نہیں, اس کی قبر بھی کوئی نہیں, اور وہ کسی اور کی قبر کے اندر ہے. تو اس سے بڑھ کر ایمان کی داستان میرے اور آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو دولت مند کی قبر میں رکھا گیا. تو رومی جو تھے وہ صلیب پر چڑھایا جانے والا جو مجرم ہوتا تھا, جس کو عام طور پر بے نام قبروں میں رکھا جاتا تھا, وہ قبریں مخصوص نہیں بنائی جاتی تھیں, لیکن یسوع مسیح کو ایک دولت مند کی قبر میں, ایک معزز شخص کی قبر میں رکھا گیا. تو کیا یہ پیش گوئی تھی کوئی جو پوری ہوئی؟ بالکل یہ پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی. اور دوسری بات, مسیح کا اس قدر جلد مر جانا یہ ایک غیر توقع کام تھا. ٹھیک ہے. 2 کی پہلے انہوں نے ہڈیاں توڑ دی. جی. اب وہ مسیح کی ہڈیاں توڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی جان نکل چکی ہے. یہ بھی ایک پیش گوئی تھی, اور یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ توڑی جائے گی. نہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچانک یا حادثاتی طور پر نہیں ہو رہا. مسیح کی مصلوبیت کا سارا پلان آلریڈی آسمان پر خدا کے کیلنڈر کے اندر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو مسیح کی قبر ہے یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, جس کی قبر کے اندر وہ گیا ہے وہ بھی مسیح پر ایمان رکھنے والا ہے. یس. تو انہوں نے کہا میں اپنی قبر مسیح کے لیے پیش کرتا ہوں. بالکل ایسے ہے. تو انہوں نے سوچا کہ دوسرے ابھی مرے نہیں ہیں, تو مسیح نے پہلے جان دے دی ہے, تو ان کو پہلے اسی کی قبر میں رکھا جائے. بہت خوبصورت بات ہے. یوسف ارمتیہ کے حوالے سے سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے ہڈن شاگردوں میں سے بھی تھا, کیونکہ جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بے شمار ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو راتوں کو بھی مسیح کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ضیافت تیار کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ ایک گھر میں جاؤ, اس گھر کے مالک سے جا کے کہنا کہ استاد کہتا ہے کہ میرے لیے فسح تیار کرو, تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سیکر تھا اور ہڈن شاگرد تھا یسوع مسیح کا. یوسف ارمتیہ کا مسیح پر کب کا ایمان لے آیا تھا. جی. لیکن ایک ایسا ایماندار تھا جو گمشدہ ایماندار تھا, سامنے آنے والا نہیں تھا. لیکن جب اس نے اپنی قبر مسیح کو پیش کی ہے تو اس نے اس کا اعلان کیا ہے کہ میں بھی مسیح پر ایمان لے کر آنے والا. بہت اچھی بات ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ
اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے ان میں ایک اعلیٰ درجوں پر یہ قائم تھے یہ لوگ جو گورنمنٹ کے اس بڑے عہدے دران میں اس کا ایک عہدہ تھا، یس اور اس نے، اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا پورا واقعہ پتہ کیا ہے؟ اس نے جرت سے یسوع کی لاش مانگی۔ ونڈرفل۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایسے لوگ بھی انتہائی قیمتی ہوتے ہیں جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں اور خدمت کے کام میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس گورنمنٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف ارمتیہ کا اس کا شاگرد ہے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، بالکل ایسے۔ لیکن اس نے، مجھے جاب سے نکال دیا جائے، مجھ پر کوئی فتویٰ لگوا دیا جائے، مجھے صلیب پر چڑھا دیا جائے، مجھے کسی قید خان، اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کیا جائے، حالانکہ میں مسیح پر پہلے سے ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن اب اگر مجھے مسیح پر ایمان لانے کا اقرار کرنا ہے تو بزدلی سے نہیں کروں گا، جرت کے ساتھ کروں گا۔ زکئی کی کہانی مجھے یاد آ گئی ہے کہ جرت کے ساتھ اس نے کہا کہ اب میں لوگوں کا جو ناحق ہے وہ بھی ان کو جو ہے ادا کرتا ہوں۔ اٹس سو امیزنگ، سو ونڈرفل۔ دولت مند کی قبر کی بات آج ہو رہی ہے سر سارے پروگرام میں، اور ہم ہر سوال میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ارمتیہ ایک دولت مند شخص ہے، لیکن آپ اس میں سر ذکر کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں موجود تھے تو دنیا کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایمان کی دولت سے سرشار تھے۔ اور آج کے ایمانداروں کو بھی دنیاوی دولت کی طرف سے توجہ ہٹا کر حقیقی دولت اور ایمان کی دولت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پر آپ سے کچھ سیکھنا ان چاہوں کے لیے میں متی کے انجیل کا اس حوالے کو کوٹ کروں گا۔ پہلے بادشاہی آسمان کی بات اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ بالکل ٹھیک اگر روشنی آپ کے آگے ہے نا تو سایہ آپ کے پیچھے ہے، جی اور اگر روشنی پیچھے ہے تو سایہ آپ کے آگے ہے۔ جی تو کہیں ایسے تو نہیں لگ رہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے؟ وہ آگے ہونے کی بجائے وہ ہمارے پیچھے ہو گیا، اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آگے آ گئی ہیں، ہم ان کو بھاگتے ہوئے پکڑ رہے ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ آگے جا رہی ہیں، جی اور ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں ہم سے کیوں آگے جا رہی ہیں۔ بھائی اس لیے کہ کلام جو روشنی کی طرح ہیں، نور کی طرح ہیں، راستہ دکھانے والے کی طرح ہیں، اس کو تو آپ نے پیچھے کر دیا ہے۔ آپ کو ارمتیہ، یوسف ارمتیہ کے رہنے والے کی طرح آپ کو اپنے ایمان پر ایکشن اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل بار بار ہم ایک چیز پر بات کر رہے ہیں، قبر قیمتی تھی، قبر قیمتی تھی، تو میرے نزدیک قبر قیمتی نہیں تھی، اس کے اندر جو پڑا ہوا ہے وہ قیمتی شخصیت ہے۔ میں اور آپ ایک قبر کی طرح ہیں، جی اگر اس میں مسیح نہیں نا جی اٹھا تو یہ قبر کوئی قیمتی نہیں ہے، یہ خاک ہے، راکھ ہے، اور اس نے راکھ ہو جانا ہے۔ لیکن اگر وہ جی اٹھنے والا مسیح اس قبر کے اندر ہے تو اس نے اس قبر کو قیمتی بنایا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس قبر میں سے بھی جی اٹھے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یسوع مسیح کا سر جی اٹھنا میرے اور ساری دنیا کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم دولت مند کی قبر کی بات کر رہے ہیں تو کیا یسوع مسیح مرنے کے بعد قبر میں پڑے رہے؟ پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ واو۔ موت ایک ڈنگ مارنے والا کیڑا ہے، آدم سے لے کر اب تک اس موت نے سب کو ڈنگ مارا ہے۔ جی اس موت کے ڈنگ کو کوئی کچل نہیں سکا۔ جی ہمیشہ موت ایک تاریکی کی طرح ہے، زندگی ایک نور کی طرح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تاریکی نور پر غالب نہیں آتی ہے، نور ہی تاریکی پر غالب آتا ہے۔ مسیح کا یہ پہلا صلیب پر مرنا نہیں تھا، بلکہ موت کا اس سے پہلے بھی آمنا سامنا ہوا ہے۔ یائر کی بیٹی مر گئی، وہ اس گھر میں تھے، موت وہاں پر ہے، زندگی وہاں پر ہے، تو غالب کون آیا ہے؟ زندگی موت پر غالب آئی اور موت کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بیوہ کا بیٹا مر گیا، مسیح نے کہا نیچے اتار دو۔ نائن شہر کی بیوہ کا اور نیچے رکھا، اس نے ہاتھ رکھا، موت وہاں پر ہے، زندگی وہاں پر ہے۔ تو مسیح نے اس لڑکے سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں زندہ ہو جا۔ موت کو وہاں سے بھاگنا پڑا، وہ پھر اس کا لڑکا زندہ ہو گیا۔ تو مسیح نے تو پہلے بھی کئی بار موت کو ہرایا ہے۔ اس سے پہلے جتنے آئے موت سے ڈرتے تھے۔ ایک دنیا کا عظیم سائنٹسٹ تھا، جب وہ مرنے کے قریب تھا، سارے اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا جا رہا ہے اور مجھے ایک اندھیری جگہ پر لے جایا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے اندھیری جگہ کوئی موت ہے جس سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔
پر مسیح تو اپنی حیات کے اندر موت سے ڈرے نہیں. بالکل نہیں ڈر. موت کی آنکھوں میں آنکھوں اس نے ڈالی ہے. تو کسی نے کہا، شاعر نے، کہ موت اگرچہ کہ موت ہے، پر جب مسیح موت کی وادی میں گیا، موت کو پھر موت آ گئی. موت کو پھر موت آ کے. بہت خوبصورت بات ہے. یسوع مسیح کے تیسرے دن جی اٹھنے کے حوالے سے سر زبور نویس کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بدن کے سڑنے کی نوبت تک نہ آنے دی اس نے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ موت کو بھی اس وقت موت آ گئی جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. سو آپ سے سر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو اس کا عملی پیغام مسیحیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، آج تک جتنے دنیا میں پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے موت سے ڈرتے رہے، گھبراتے رہے. ٹھیک ہے. موت نے سب پر حکومت کی، بادشاہی کی. بالکل ایسے. موت کو کوئی نہیں کچل سکا، موت کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال نہیں سکا. نہیں. ٹھیک ہے. موت کو شکست آج تک کبھی کسی نے نہیں دی. کسی نبی نے، کسی ولی، کسی پیغمبر نے، کسی عمرہ نے. موت نے سب کو اپنا ڈنگ مار کے اپنے قابو میں کیا. یہ واحد میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو نور کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے، موت تاریکی کی طرح ہے، وہ اس پر غالب آیا ہے. جی. آج ہمارے پاس ایک امید ہے جی. کہ یسوع نے موت کی وادی میں جا کر موت کو برباد کیا. ٹھیک ہے. موت کو تباہ کیا. جی. اور اگر آج ہم مسیح پر ایمان لاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سیدھا خداوند کے پاس پہنچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں. میرے اور آپ کے یسوع نے موت کو برباد کر کے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دیے. اور دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے جی. اگر مر بھی جائیں تو مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ بھی ایک دن جی اٹھیں گے. بالکل ایسے ہے سر. بہت خوبصورت بات. ہم پڑے نہیں رہیں گے، ہم فنا نہیں ہونے والے، ہم مسیح پر ایمان لانے والے ہیں. اگر وہ جی اٹھا ہے تو ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے کہ ہم بھی یسوع پر ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی ایک دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے. بہت زندہ. یہ جی اٹھنے کا مکاشفہ تو ہماری اندر موجود ہے اور ہمیں امید یسوع مسیح پر ہے. موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو آج ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. بہت خوبصورت بات ہے. اور سر جتنے بھی ایماندار جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور زندہ امید ہوتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور جب ہم آگے والے جہان میں جا رہے ہیں تو جیسس کرائسٹ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. آمین. اور یہ یسایہ 53 باب کا نچوڑ. جی. پہلی بات، ہم نے اس دنیا میں نا امید نہیں رہنا. جی. نمبر 1 پہلی بات مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ملتا ہے کہ نا امیدی ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارے اندر امید ایک جلتی مشعل کی طرح روشن ہے جو کبھی بھی بجھائی نہیں جا سکتی. اور دوسری بات، اگر میں اور آپ کسی آزمائش میں پڑے ہیں، کسی مشکل میں پڑے ہیں، تو یہ یسایہ 53 باب ہمیں اس بات کا رزلٹ دیتا ہے. مسیح آزمائشوں پر غالب آیا اور ہم بھی ایک دن اپنی آزمائشوں پر غالب آئیں گے. بالکل ایسے ہی. اور تیسری بات، مسیح دنیا کے اندر قربانی کے لیے اکیلے تھے، باقی چلے گئے چھوڑ کر. ٹھیک ہے. ہم بھی دنیا میں مسیح کے لیے اکیلے چھوڑے جا سکتے ہیں، پر اس کا وعدہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. بہت خوبصورت بات. اور تیسری بات، یا ایسے چوتھی کر لیں جی، کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہم نے موت کے دروازہ میں سے داخل ہو کر اپنے خداوند کے پاس جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے. بلکہ مقدس پولس اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کود کر کے اپنے خداوند کے پاس چلا جاؤں. اور سر یہ جملہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو فیل کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایماندار مرنے کے لیے اس قدر بے چین ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خداوند سے ملنا چاہتے ہیں. جنہوں نے محسن بھائی اس کے جلال کی ایک جھلک دیکھ لی ہے نا، جی، اب ان کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا. وہ تو انتظار میں ہے کہ کب وقت آئے تو ہم اس جلال میں داخل ہو. ونڈرفل. اور مقدس پولس کی بات ہی ہے سر
کہ میں تو اس دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. جی بالکل جنہوں نے اپنا دل یہاں پر لگا لیا ہے ان کے لیے یہی دنیا ہے. بیش لیکن جو مسیح کو دیکھ رہے ہیں یا جو اسی کو تکتے ہیں ان کے لیے زندہ امید یہ ہے کہ ہم اس موت کے دروازے سے داخل ہوں گے اور یسوع مسیح کی طرح جی اٹھیں گے اور اس کے ساتھ جلال میں شامل ہوں گے. آمین. سو آخر میں سر اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو خاص پیغام ہوگا تو آپ کیمرے میں دیکھ کے بتا سکتے ہیں. میرے لیے ان سارے لوگوں کو جو اس مسیح کے جی اٹھنے کی عید قیامت المسیح میں آج شریک ہے، ٹھیک ہے. آپ منا رہے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں اور ہم نے ایک دن اپنے خداوند کے پاس جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم چلے جائیں یہ وہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے. اور آخر میں کہوں گا کہ آپ نے ایمان پر قائم رہنا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آپ جس ایمان پر خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں اسی میں چلتے رہیے، اسی میں آگے بڑھیے اور ایک دن وہ آپ کو آسمان کی بادشاہی کے اندر لے کر جائے گا. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ آپ کا تھینک یو. آج پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دل نہیں چاہتا کہ اس کا اختتام کیا جائے لیکن وقت جو ہے وہ مختصر ہے ہمارے پاس پروگرام کا. جتنی باتوں کو بھی آج ہم نے کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ کلیسیا پاکستان اور پوری دنیا کی جو کلیسیائیں ہیں ان کے لیے آج کا پیغام انتہائی قیمتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جس کی بابت پیش گوئیاں بھی کی گئی تھی کہ اس کے بدن کو سڑنے کی نوبت تک نہ پہنچنے دیا، بلکہ یسوع مسیح نے جب وہ زمینی زندگی میں موجود تھے تو کہا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن جو ہے اسے اٹھا کھڑا کروں گا. اور ایک سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی ہوتا کہ جتنے اس پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتے، اپنی اپنی راہوں کو چلے جاتے. لیکن تیسرے دن خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جتنے بھی مسیحی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ پر فخر کریں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے زندہ امید ہے. آج ہم اسی دوراہے پر کھڑے ہو کر سوال کریں گے، غور کریں گے اور سچ کی تلاش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو سچ ہے ہمیں ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہی حق ہے، وہی راستہ ہے اور وہی زندگی ہے جس کے پاس ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.